حامی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ تو صوبائی میٹر ہے، لیکن وفاق کو کم سے کم ایک یکساں نظام، بلدیاتی نظام جو پورے ملک کے لیے یکساں نظام ہو، جو کسی عام پارٹی یا خاص لوگوں کے فکر سے نہ بنے، اور وہ یکساں نظام ایک مضبوط نظام اور اس کو امپاورڈ کرنا تمام تر وسائل سے آپ سمجھتے ہیں کہ پھر انشاءاللہ پاکستان میں کچھ جمہوریت دکھے گی۔ تو بالکل میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وفاق میں سینٹ اور قومی اسمبلی مل کے ایک جوائنٹ کمیٹی بنائے جو اس پورے ملک کو ایک یکساں بلدیاتی نظام دیں، اور اس کو پھر کوشش کریں کہ آئین میں ایسے کلاز لے کر آئیں کہ اس کو فائنینشلی اور اتھارٹیری سب اختیارات ملیں۔ تھینک یو۔ محمود خان اپوزیشن لیڈر بن گیا، آپ ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ مبارک ہو جی۔ کبھی نواز شریف کے اسپوکس مین بن جاتے ہیں، تو کبھی تحریک طالبان افغانستان کے فورن منسٹر بن جاتے ہیں پاکستان میں، تو کبھی مولانا فضل الرحمان کے وہ بن جاتے ہیں، تو آج کل وہ قیدی نمبر 804 کے رہائی کے پیچھے پڑے۔ مبارک ہو، اس میں یہ سند بھی مل گئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اب ہمیں بتائیں کہ ہمارے جو قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے آج کل کے حالات میں کیا اسی بیان پہ کھڑا ہے کہ کل جب وہ کہہ رہا تھا کہ میں تحریک طالبان افغانستان کا منسٹر ہوں، ایک فورن منسٹر ہوں پاکستان میں، تو کیا آج بھی ہمارا قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر تحریک طالبان افغانستان کا فورن منسٹر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آج بھی ہمارا اپوزیشن لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی مسلم لیگ نواز یا نواز شریف کو ووٹ نہیں دے گا تو وہ کسی کام کا بندہ نہیں؟ تو باقی چیز آپ کو 804 کہا کہ 804 کہا؟ ایک ہی چیز ہے، چار اور چور میں اتنا فرق نہیں ہے۔ ہمارے جو افریدی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ چور بولتے ہیں۔ سر ماضی میں عمران خان صاحب میں مختار چکزئی کے لباس کے مذاق اڑاتے تھے، آج وہی پوزیشن لیڈر بن گئے۔ بدقسمتی ہے۔ محمود خان چاچا کو میں بڑے طریقے سے، بڑے بزرگ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھا پائے کہ اس گندگی کے ڈر سے دور رہیں۔ آپ کو سمپتی ہے ان سے؟ یہ میں سمپتی ہے، وہ گندگی کے ڈر کے قریب گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ گندے ہوں گے۔ جو ان کا ایک تاریخ ہے، ان کے والد کی ایک تاریخ ہے، اس سے پہلے، بغاوت سے پہلے، بغاوت کی بات تو پھر الگ باتیں ہیں، لیکن بغاوت سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ ایک بڑی ہسٹوریکل تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو ستیہ ناش کر دیا میرے خیال میں۔ آج ان کو بلوچستان کی فکر نہیں، آج ان کو پختونوں کی فکر نہیں، آج ان کو یہ نعرہ بھول گئے کہ چترال سے بولان، چترال نہ تر بولانا پختونیوں کا محمود خانہ۔ آج کل ان کی ساری سیاست جو میں نے بزرگ کو بول دیا کہ 804 کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ڈنڈا لگے گا نا، ڈنڈا اور جھنڈے کے لیے پھر واجدیرہ کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی ہے؟ وہ آپ کے بزرگ تو بڑے ڈرامے کر رہے ہیں نا، وہ منظوریہ بھی دے رہے ہیں اور پیکیجز بھی دے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ بھی نہیں ہیں اور ساتھ ہے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پختونوں پہ یہ قیامت کا ادوار ہے، اور یہ پہلا نہیں ہے نہ آخری ہے، یہ تھا، یہ ہے اور یہ رہے گا۔ وقت آ گیا ہے، یہ چھوٹی باتیں ہیں اب میں سمجھتا ہوں جو اتنی بڑی بات آپ بنا رہے ہیں، کیونکہ آبویسلی ادھر چیزیں ہو رہی ہیں نا، وہ گئے ہوئے، وہ فنکار گئے ہوئے ہیں، وہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی ساتھ نہیں ہیں۔ ساتھ نہیں ہو تو چھوڑو، حکومت کی کرسیاں پکڑ کے کہہ رہے ہو کہ ہم ساتھ نہیں ہیں، حکومت کی کرسیوں پہ بیٹھ کے ڈرامہ بازیاں کر رہے ہو، اتنی یہ کرسیاں پسند ہے، چھوڑ دو بھائی۔ آپ کی پھر کیا، آپ کی حکومت ہے، آپ کی حکمرانی ہے، آپ کے صوبے میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں ہیں، تو پھر اس کرسی میں کیا اتنا مزہ ہے جو اس سب کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے؟ چھوڑ دو یہ کرسی اور پھر آپ کے آ کے بات کرو، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح نہیں کہ ایک طرف کرسی میں بیٹھ کے وہی مزے لو اور دوسری طرف پھر رات کی تاریکیوں میں اور کام کرو، اور یہ وہی چیز ہے۔ یہ ابھی جو بیٹھے علی امین کا اٹس این اگلی فیس آف علی امین واٹ آئی تھنک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام، پختون عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے اپنے ریسورسز ہمارے گلے لگ رہے ہیں، ہمارے اپنی زمین، ہماری اپنی دھرتی ہمارے گلے لگ رہی ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ 50 سال سے لگ رہی ہے، اور اب تو اس میں الحمدللہ ٹرمپ صاحب کی بھی خواہشات آ گئے ہیں، اور پتہ نہیں 600 ارب ڈالر ہے کہ کیا چیز ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم پختون قوم کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ پختون قوم بھی پاکستانی شہری ہے، پختون قوم میں کو بھی وہ حق حاصل ہے جو آئین پاکستان تمام تر پاکستانیوں کو دیتا ہے، اور اس میں بنیادی حق ہے ہمیں جینے کا۔
ہمارے جینے کا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے. وہ اگر پاڑا چنار میں ہو, وہ اگر باجوڑ میں ہو, وہ اگر وزیرستان میں ہو, وہ اگر آج ہو یا آج سے 40 سال پہلے ہو رہا ہو یا آج کے بعد ہوگا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے اور اس ریاست کو یہ فیصلہ ونس اینڈ فار آل کر لینا چاہیے. ہماری قوم تباہ اس پہ ہو رہی ہے کہ ہم 10 سال ان لوگوں کو دشمن سمجھتے ہیں اور پھر 10 سال ان لوگوں کو ہم ایسٹ سمجھتے ہیں. ایک صاحب آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہے, دوسرا صاحب آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے ایسٹس ہیں. جب دشمن ڈکلیئر ہوتے ہیں تب بھی پختون قوم تباہ, جب ایسٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں تب بھی پختون قوم تباہ. وہ بھی پختونوں کی عکاسی نہیں, یہ بھی پختونوں کی عکاسی نہیں. پختون قوم غیرت مند قوم ہے, پختون قوم امن پسند قوم ہے, اور پختون قوم کبھی بھی اس یہ جو ضلالت ہے اس کے حامی نہیں ہے. یہ تو یہ تو ہمارے پہ سونپا گیا ہے. ہمارا دین بھی امریکہ سے آیا ہے, ہمارا جہاد بھی امریکہ سے آیا ہے, اور ہمارا یہ سب کچھ امریکہ کا بنا ہوا ہے. جو بات ہے اب کم سے کم اس پالیسی پہ آ جانا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کی کیا مائنڈ سیٹ ہے. کیا پاکستان کی ریاست یہ ماننے کو تیار ہے کہ ہاں ہم ان دہشت گردوں کو ہمیشہ دہشت گرد سمجھیں گے, یعنی آج مجاہد بولیں گے اور کل فتنہ ہندوستان بولیں گے, خوارج بولیں گے. تو یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, یہ تو اسلام کے ساتھ سارا مذاق ہوا. بھائی مجاہد اور جہاد اور اس کو استعمال کر کے آج اسی چیز کو فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کہہ رہے ہو, تو اسلام کا مذاق اڑانا ہے. لہٰذا پاکستان کی ریاست کو تمام تر لوگوں کو بیٹھ کے کم سے کم ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا یہ دہشت گرد ہے یا نہیں. اگر دہشت گرد ہے تو پھر مزید بات ہو سکتی ہے, اور پھر ہمیں بیٹھ کے تاریخ کو دیکھنا چاہیے. وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی جو تاریخ کی غلطیوں سے سیکھے نا. اور تاریخ میں جس نے جو غلطی کی ہے وہ آپ جنرل ضیاء الحق سے لے کے وہ عمران نیازی تک لے آئیں. جس نے سہولت کاری کی ہے, جس نے جس حد تک سہولت کاری, یہ نہیں کہ ایک غریب بندے نے جس کے گھر میں ایک بندے نے آ کے صرف کھانا کھایا اور گھر چلا گیا, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کون تھا, لیکن اس کو سہولت کار ڈکلیئر کر لیا. تو جو پیچھے سہولت کار ہے وہ تاریخ کھولے, ان سہولت کاروں کو سزا دے. جو زندہ ہے ان کو زندہ ہوتے سزا دے, جو مردہ ہے ان کو مردہ ہوتے سزا دے, اور تاریخ سے ان کا نام اور آئیڈیالوجی مسخ کریں, اور یہ فیصلہ کر لے کہ مزید کوئی گنجائش نہیں. تو پھر بات ہو سکتی ہے. وادی تیرا سے لے کر خیبر پختونخوا کے مختلف جو قبائلی علاقے ہیں ان میں پہلے جب آپریشن ہوا تھا تو مختلف کیمپس قائم کیے گئے تھے. اب اس میں NP کی حکومت بھی شامل ہے. اس دور میں لوگ نقل مکانی کی تو کیمپس قائم کیے گئے. اس بار وادی تیرا میں اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے لیکن کیمپس کہیں نظر نہیں آ رہی, اور خیبر پختونخوا پہ جو CM ہے وہ سندھ میں مہم چلا رہے ہیں. بھائی جان اس پہ تو میں نے بڑی تفصیلی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیمپس بھی یہ مذاق اڑانا ہے یار. آپ بندوں کو گھر سے نکالو اور آپ ان کو پھر بولو کہ ہم آپ کو تمبو لگا کے دے رہے یا تمبو نہیں لگا کے دے رہے. یہ تو بہت مذاق ہے, اور میں سمجھتا ہوں ایسا مذاق کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. میں نے بہت تفصیلی بات کی میری جان, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے مزید بات نہیں. عوامی نیشنل پارٹی آپ نے ابھی بات کی ہے, اس آپریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں, مخالفت میں سر. دیکھیں میں نے تو پہلے دن کہا کہ ہم جنرلی کسی آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ٹارگیٹ آپریشنز کا میرا مطلب جو ہے میں بہت واضح آپ کے سامنے کروں گا. لیکن وہ پچھلی دفعہ میں بات کی تو وہ کیمرے پر ہل جاتے ہیں, پھر کیمرے دور چلے جاتے ہیں. اندر تو چھوڑو, یہ پرائیویٹ چینلز بھی دور دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریاست, سوری کویشچن میرا آپ ریپیٹ کریں پھر. عوامی نیشنل پارٹی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اس آپریشن کے, مطلب آپریشن جو دہشت گرد ہے نا ایک معلوم ہے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم, کیونکہ ہم آپ تو کیمرہ کا کام کرتے ہیں, ہم اپنا خدائی خدمت گاری کر رہے ہیں. لیکن جن کا کام ہے ان کو کہتے ہیں انٹیلیجنسیا, ملیشیا. وہ ان کو معلوم ہے, ایک معلوم ہے. خدا کی قسم ایسا کوئی نہیں جو ان کو معلوم نہیں ہو. پھر آپ کو کیا لگتا ہے ٹارگیٹ کریں, آپریشن کریں. میں زیادہ مجھے بھی آپ دیکھیں, آپ کیوں چاہتے ہیں کہ کل کو میں بھی ادھر کہیں لٹکا ہوا ہوں؟ ٹارگیٹ میں ہوں. ٹارگیٹ کون ہے؟ جو اپنے نظریے کی بنیاد پہ اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے آئین کے لیے
हज़ारों शहादतें देते हुए मेरे वालिद भी अल्लाह ने बचाया, वरना इंसान ने किसी ने, मतलब एक वो ये हमारे यार ज़मीन थे जो खुदा उनको बख्शे, और अल्लाह ने बचाया। तो आज भी उन सब वो थ्रेट्स मुझे मिल रहे हैं, वो थ्रेट्स हमारे सामने हैं, हमारे गांव में, गली में, हर जगह मेरे पीछे थ्रेट्स हैं, लेकिन फिर भी अपने नज़रिए की खातिर, अपनी कौम की खातिर, उसूल की खातिर, आइन की खातिर मैं बहुत खुली बात करता हूँ। लिहाजा आप भी मेरे साथ गुजारा करें, बिल्कुल मौत के मुँह में ना डालें। सोहेल अफरीदी को 3 महीने हो गए, कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं? गंडापुर से अच्छी है या? देखिए, प्रायोरिटी वही है कि कैदी नंबर 800 चोर को रिहा करना है, तो मेरे ख्याल में उसमें वो नाकामयाब है। 2 पॉइंट्स